السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور بعد میں 1 گھنٹہ آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں. اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وینسڈے ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بھی بتلائی جاتی ہیں. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں. لفظ معنی ہوتے ہیں مدثر کے اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ 2 صورتیں ترتیب میں بھی ایک ساتھ ہیں اور معنی اور مضمون کے اعتبار سے بھی ملی ہوئی ہیں. گویا اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک پیر ہے، جوڑ ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے اور ڈرائیے. ان آیات کا شان نزول کب ہے، اس بارے میں کئی رائے ہیں مفسرین کی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، لیکن چونکہ غار حرا میں نازل ہونے والی 5 آیتیں سب کے نزدیک سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں، اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد ایک زمانہ فترت کا گزرا. فترت کے معنی درمیان میں ایک گیپ گیا، ایک فاصلہ ایسا گزرا جس میں وحی نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی، اور بعض روایتوں میں یا ایھا المزمل کا ذکر ملتا ہے. تو یہ زمانے نزول کے اعتبار سے قریب قریب ہے، اور ہو سکتا ہے یہ دونوں صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی ہوں. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اجیاد سے گزر رہا تھا، میں نے آواز سنی یا محمد. دائیں طرف مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر آواز آئی یا محمد. بائیں طرف مڑ کے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. پھر آواز آئی یا محمد. میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جو پہلی وحی لے کر آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہوا ہے. بڑی شان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام موجود ہے. آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. آپ گھر آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہو جائیے آپ، فانذر اور ڈرائیے. انذرا ینذر، انذار کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا، کسی نقصان دینے والی چیز سے ڈرانا.
عربی زبان بہت وسیع ہے، اور ساتھ ہی اس زبان کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب لفظ بدلتا ہے اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے خوف، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈر، وَآمَنَهُم مِّن خوف، جو سورہ قریش کا آخری لفظ ہے۔ اس کو جب فعل میں لے جاتے ہیں تو یخوفون، خوفا یخوف کے معنی ڈرانا، دھمکانا۔ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہے وَيُخَوِّفُونَكَ، لیکن کسی بھی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، نذیر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا۔ تو دونوں میں کچھ فرق ہے، تخویف میں اور انذار میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ تخویف جو ہوتے ہیں ایسا ڈرانا جس میں دھمکانا شامل ہو، جیسے ڈاکو ڈراتا ہے جان کا خطرہ ہے ورنہ نکال دو جو کچھ ہے مال، یہ ڈرانا دھمکانا ہے۔ اور ایک انذار ہے جس ڈرانے کے اندر شفقت اور محبت شامل ہو، جیسے آپ اپنے اولاد کو ڈراتے ہیں، دیکھو رات کے وقت باہر مت نکلا کرو، خطرے کی چیز ہے، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں لیکن ساتھ میں محبت اور شفقت ہے۔ آپ کو یہ خطرہ ہے کہیں اس کو کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آئے جو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اس ڈرانے میں محبت شامل ہے، اس لیے اس کو انذار کہا جائے گا۔ انبیاء کرام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اس کے اندر بھی شفقت اور محبت شامل تھا، اس وجہ سے نبیوں کو نذیر کہا گیا۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ان انا الا نذیر مبین، سب جگہ نذیر کہا جا رہا ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر، بشارت دینے والے کو بشیر کہا جاتا ہے اور ڈرانے والے کو نذیر کہا گیا۔ اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والا بھی رسول ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی رسول ہوتا ہے، اس لیے جس طرح بشیر اس کی صفت ہے نذیر بھی اس کی صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام بشیر بھی ہے اور ایک نام نذیر بھی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ اکبر کہیے، آپ اعلان کیجئے اپنے رب کی بڑائی کا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ ثیابک سے مراد جسم پر پہننے والے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور عربوں میں کبھی ثیاب بول کر جسم بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ذات کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، دیکھیے اسلام میں صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنے صحن کو صاف رکھا کرو، گھر کے آگے جو آنگن ہوتا ہے اس کو صاف رکھا کرو۔ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ جو کہ جسم سے سب باہر ہے ان چیزوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سوچئے دل جو جسم کے اندر ہے اور اصل ہے اس کے صاف رکھنے کی کتنی تاکید ہوگی، جس کو تزکیہ کہا گیا۔ قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ نبی تمہارے دلوں کی صفائی کر رہا ہے، شرک سے آلودہ دلوں سے شرک کو نکال رہا ہے، کفر کی گندگیوں سے آلودہ دلوں کے اندر سے کفر کو نکال کر ایمان کو داخل کر رہا ہے۔ یہ نبی یزکیکم، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے بھی اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء کے بستی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام فرمایا ہجرت کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف فرمائی جس میں یہ لفظ استعمال کیا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفائی کی، تمہاری پاکیزگی کی تعریف فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے ہیں اور پانی سے بھی پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی لیے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ تو آج کل ہمارے دور میں ٹشو اور پانی دونوں کا استعمال کرنا یہ زیادہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ پاک صاف رہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت انسان جسم کے اعتبار سے بھی گندا نہ رہے اور کپڑے بھی اس کے ناپاک نہ ہوں، ہر وقت مومن اس حال میں ہو اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ اگر جنابت پیش آئی ہے، کوئی ناپاکی ہوئی ہے، فوراً اس کو دور کر لے، غسل کر لے، کپڑوں پر کوئی گندگی لگ گئی اس کو صاف کر لے، پاک کر لے اور پاک کپڑے پہنے۔ یہ مومن کی علامت اور شان ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو دور کیجئے۔ گندگی سے ایک مراد ظاہری گندگی اور ایک مراد اخلاقی اعتبار سے جو گندگی ہے اس کو بھی دور کیجئے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان نہ جتلائیے، کسی پر کوئی چیز دے کر اس کا احسان جتلانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مشرکین آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، جو لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تکلیفوں کا سامنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہے ہیں صبر کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے وقت، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافرین پر یہ آسان نہیں ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کا یہ سور ہے، تمام لوگ اس وقت بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ نفخہ جسے کہتے ہیں، سور پھونکا جانا، ایک سور پہلے ایسا پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ مر جائیں گے۔ جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا اس کی کئی کیفیات قرآن میں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، صاعقہ کے معنی بے ہوش ہو جانا، کہ جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ فَفَزِعَ کا لفظ استعمال ہو، گھبراہٹ کا طاری ہو جانا۔ مفسرین نے ان دونوں کو جمع اس طرح کیا ہے کہ جس وقت سور پھونکنا شروع کیا جائے گا اس کے شروع کی آواز سے لوگ گھبرائیں گے کہ یہ ایسی خوفناک آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر وہ آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ اس آواز کی شدت کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزر جائے گا، حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال ایسے گزر جائیں گے جب کوئی باقی نہیں ہوگا،
کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا سور پھونکیں گے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے زندہ ہو جائیں گے اور دوڑتے ہوئے نکلیں گے، جیسے کسی اونچائی سے نشیبی علاقے میں آدمی گزرتا ہے، دوڑتا ہے، اس طرح لوگ دوڑتے ہوئے جمع ہوں گے، یہ حشر کی طرف جمع ہوں گے، میدان محشر کی طرف۔ یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو مال دیا ہے، بہت زیادہ مال دیا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والی اولاد دی ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کے لیے ہر عیش مہیا کر دیا ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ اور بڑھ جائے، ہرگز نہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا تذکرہ ہے۔ ایمان نہیں لایا تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا۔ نعمتوں میں ایک تو مال کا دیا جانا، اتنا مال تھا اس کے پاس، تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی آمدنی سالانہ جو تھی وہ 10 ملین سونے کی گنیاں تھیں۔ اس زمانے میں جس طرح آج کل سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، اس بسکٹ سے بڑی گنی ہوا کرتی تھی، 1 انگلی کے برابر۔ یہ گنیاں اس کی 10 ملین سونے کی گنیاں، یہ اس کی آمدنی تھی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ نے ایسی اولاد دی تھی جو وہاں حاضر تھی اس کے پاس۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اولاد ہمارے پاس حاضر رہے، ورنہ حالات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی کمانے کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے ماں باپ سے دور ہوتا ہے، تو بچوں کا اپنی ماں باپ کے پاس حاضر رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اس کو دی گئی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ہر قسم کا اللہ نے اس کو عیش دیا تھا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اور امید کیا کرتا تھا کہ اور مال بڑھ جائے۔ اللہ فرماتے نہیں ہوگا اب۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ ہماری آیتوں کی سرکشی کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو چڑھائیں گے پہاڑی پر۔ کیوں؟ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ ایک مرتبہ ان کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کوئی ایسا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کیا جائے کہ لوگ آپ سے دور بھاگیں۔ کسی نے کہا کہ مجنون کہہ دو، کہا کہ نہیں مجنون تو نہیں کہہ سکتے، ان کی باتیں ایسی ہیں۔ کسی نے کہا شاعر کہہ دو، وہ بھی سوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ جادوگر کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، کیسے انہوں نے تجویز کیا، ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ یہ تو انسانی کلام ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو انسانی کلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، سأصلیہ سقر، ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ قرآن کو انسانی کلام کہنا یہ نادانی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں جب عرب لوگ اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے، کمانڈ اتنا تھا کہ صحبان ابن وائل نام کا ایک شخص گزرا ہے عربوں میں، وہ گھنٹوں بیان کرتا تھا لیکن ایک لفظ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیا، وہی معنی دوبارہ ادا کرنے دوسرا لفظ استعمال کرے گا، وہی معنی تیسری مرتبہ ادا کرنے تیسرا لفظ استعمال کرے گا۔ اس کو زبان پر اتنا کمانڈ اور قدرت حاصل تھی، دوسروں کو وہ عجمی کہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ پر سال کا بہترین جو قصیدہ اور نظم ہوتی تھی وہ لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا، گویا چیلنج ہوتا تھا کہ اس سے بہتر کلام کوئی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر لے جا کر لکھ کر لٹکا دی، 3 آیتوں کی مختصر صورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک عرصے تک وہ چیلنج کے طور پر لٹکی رہی، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ ایک شاعر نے اس کے نیچے یہ لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ یہ کیسے چیلنج ہو سکتا ہے، کیسے کوئی کمپیئر کر سکتا ہے اللہ کے کلام کو انسانی کلام کے ساتھ؟ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کلام کا کوئی جواب نہیں، لیکن انہوں نے پھر کیا تجویز کیا؟ جادوگر کہہ دو بس۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ آپ کو پتا ہے سقر کیا ہے؟ سقر ایسی جہنم کی آگ ہے جو کسی کو باقی نہیں رکھے گی، جلا دے گی، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ 19 کا عدد کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لفظ 19 جو ہے یہ کیوں استعمال کیا گیا۔ حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے طاقتور فرشتے بنائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی بستی کو، ان کی قوم کو ہلاک کرنا چاہا، پوری بستی کو ایک پر کے کنارے پر اٹھایا، اتنی اوپر لے گئے اور اس کے بعد اوندھا دبا دیا گیا پوری زمین کو، پوری بستی کو۔ قوم عاد پر عذاب آیا، صرف ایک زور کی چنگھاڑ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، سب ہلاک ہو گئے۔ تو ایک ہی فرشتہ حفاظت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 19 کا عدد جو ذکر کیا، 19 کا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ ایمانیات جو ہیں، جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس میں جو اصل چیزیں ہیں وہ 19 ہے، 19 ہے، اس وجہ سے علیہا 19 کا لفظ استعمال کیا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کے اوپر فرشتوں ہی کو رکھا ہے، حفاظت کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ اللہ 19 کا جو عدد بتلا رہے، اس کی ریزن، اس کی حکمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ شمار رکھا ہے یہ کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کا یقین بڑھے اور ایمان والوں کا ایمان انکریز ہو، بڑھ جائے۔
वला यरताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल्मुमिनून, और अहले किताब जिनको किताब दी गई और जो ईमान वाले हैं वो शक न करें इसमें। तो अल्लाह ताला की हिकमत है तमाम चीज़ों में, आदाद के अंदर भी अल्लाह की हिकमत है। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी और आप फ़ोन भी कर सकते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।